إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے افضل ہستیاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں. اور پھر ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے اور ہمارے ایمان کا یہ چیز حصہ ہونی چاہیے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سب سے افضل نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ کرام ہیں مبشرہ جن کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. وہ باقی
تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، اور میرے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین نبی علیہ السلام کے 4 صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ باقی تمام صحابہ کرام سے افضل ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام وہ سے دوسیہ ہے کہ ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں قسمتی قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک منافقین کو یا یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، فرمایا کہ خبردار میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی، فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ صحابہ کرام کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن یہ عقل نہیں رکھتے، جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ایمان کو قسمتی قرار دیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، یقیناً یہ ہدایت پا گئے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے افضل لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کہا جاتا ہے جو کہ صحابی کی جمع ہے، اور یہ صحابی کا لفظ یا صحاب کا لفظ، اصحابی کا لفظ، یہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے لیے خود استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے غار میں لا تحزن، آپ غم نہ کریں، تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ، یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار والے دن دیا، اور سوموار والے دن نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑا لمبا خطبہ ہے جس میں صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی باز و نصیحت سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیائی کلمات سن کر، نبی علیہ السلام کا دیدار کر کے آپ کی محبت میں آنسو بہاتے رہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام نے کہا الَسْنَا إِخْوَانُكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اس حکومت سے بات ہے دین والی حکومت،
جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا تھا انت اختی فی دین اللہ، کہ تو میری دین کے اعتبار سے بہن ہے۔ جس طرح اور موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کہا تھا انت اخونا و مولانا، فرمایا کہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا دوست ہے۔ تو اس اخوت سے مراد دین والی اخوت ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ السنا اخوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ولکنکم اصحابی، فرمایا کہ لیکن تم میرے بھائی ہو، فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے اصحاب ہو، اور فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئے، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، میرے ساتھ ایمان لائیں گے، اور جاؤ بھی حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے لیے وَلَٰكِنَّكُمْ أَصْحَابِي کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ صحابہ کی اصطلاح، یہ صحابی کی اصطلاح یا اصحاب کی اصطلاح، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے۔ صحابی کی تعریف ابھی میں بیان کروں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، اے دنیا کے لوگوں میرے صحابہ کرام پہ تعظیم تشریح نہ کرو۔ فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور پہاڑ کتنا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 8 یا 9 میل کے ایریے میں پھیلی ہوئی ہے، فرمایا کہ دنیا کے لوگوں اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، فرمایا کہ اس کا یہ سونا خرچ کرنا میرے صحابہ کرام کے ایک آدھا کلو یا 1 پاؤ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو فرمایا کہ اس کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا مقام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ جتنے بھی ادوار ہیں ان ادوار میں سے سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین دور فرمایا کہ وہ میرا دور ہے، اور فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، پھر وہ دور سب سے بہترین ہوگا جو میرے بعد آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود تھے، اور نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو دوسرا قرن تھا، دوسرا دور تھا، اس میں بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام موجود تھے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یغفو جاتی الناس زمان یغفو فئام من الناس، فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی ہوگی۔ اچانک وہ کہنے والا کہے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسی پاک ہستی ہے جسے نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہے؟ فیقال نعم، بتایا جائے گا کہ ہاں ایسی شخصیت موجود ہے جسے نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ تو اس صحابی رسول کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک دور آئے گا، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، فتح حاصل نہیں ہو رہی ہوگی، اچانک وہ کہنے والا
کہے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی شخصیت ہے جسے صحابی رسول کی صحبت حاصل ہو، جو تابعی ہو، جسے صحابی رسول کی صحبت حاصل ہو، وہ خود تو اللہ کے پیغمبر کا صحابی نہ ہو لیکن اسے صحابی رسول کی صحبت حاصل ہو۔ فیقال نعم، بتایا جائے تو کہ ہاں ایسی شخصیت ہمارے لشکر کے اندر موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخصیت کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح عطا فرما دیں۔ پھر فرمایا کہ پھر ایک دور آئے گا، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، فتح حاصل نہیں ہو رہی ہوگی، پھر اچانک ایک کہنے والا کہے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لشکر میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جسے کسی صحابی رسول کی صحبت حاصل ہو، جسے کسی ایسی شخصیت کی صحبت حاصل ہو جیسے اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو تو نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام کے صحابی کے ساتھی کو اس نے دیکھا، بتایا جائے گا کہ ہاں یعنی تبا تابعی اسے کہتے ہیں، ایسی شخصیت موجود ہے، اس شخصیت کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے جو عظیم ہستیاں ہیں، بابرکت ہستیاں ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام۔ شاید نبی علیہ السلام کی عیدگاہ حدیث کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفى لرسالته، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کی رسالت کا، نبوت کا وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات پر جتنے بھی لوگ تھے سب کے دلوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، تمام لوگوں کے دلوں میں سے سب سے پاکیزہ، سب سے مصفہ، سب سے مجلہ دل وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا۔ فاصطفاہ لرسالتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا اپنے پیغام کے لیے، رسالت کے لیے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر الى قلوب العباد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کے بعد فوجد قلوب اصحاب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے پاکیزہ دل پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے چن لیا، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کے لیے چن لیا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اتباع کے لیے چن لیا، اللہ کے پیغمبر کی معیت میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چن لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے سب سے افضل لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ فی صحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کرام کو
میرے ابو بکر و عمر کو، میرے عثمان و علی کو، میرے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو، میرے مہاجرین و انصار کو، فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے کسی بھی صحابی کو تبرہ بازی کا، تان و تشدید کا، تنقید کا نشانہ نہ بنا۔ آگے فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس آدمی نے میرے صحابہ کرام سے محبت کی، فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی فرمایا کہ اس نے خالق کائنات کے ساتھ محبت کی۔ اور فرمایا کہ ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جس آدمی نے میرے صحابہ کرام کو ناراض کیا یا اپنے دلوں کے اندر میرے صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھا، کدورت رکھی، فقد ابغضنی، فرمایا کہ اس نے مجھے ناراض کیا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، فرمایا کہ جس نے مجھے ناراض کیا وہ ایسے سمجھے کہ اس نے خالق کائنات کو ناراض کیا۔ اور آگے فرمایا کہ جس بندے نے خالق کائنات کو ناراض کر دیا، اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس سے دور نہیں ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا کے اندر ہی پکڑ لے۔ اور آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام پر، صحابیات پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور پکڑ ان پر اس دنیا کے اندر ہی آ چکی۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں ہیں اللہ کے پیغمبر کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، مظلوم مسلمانوں کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی خاطر نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی وہ قربانیاں ہیں جو قیامت تک قائم و دائم رہے۔ اور ہم بھی اگر آج مسلمان ہیں تو نبی علیہ السلام کی ان قربانیوں کی مرہون منت۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ بعض صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر اپنا کاروبار، اپنی تجارت قربان کر دی، اپنے بدن قربان کر دیے، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لیکن اسلام کا جھنڈا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے سر بلند کیا۔ اب ذرا ہے کہ صحابی رسول کی تعریف کیا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح دیگر محدثین نے صحابی کی تعریف یہ کی کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن به فمات علی الاسلام۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، پیغمبر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ثابت۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ، اور وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ یا معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جن کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک بار نہیں کئی بار ملاقات ہوئی، پیغمبر علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا، نبی علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کا دیدار بھی کیا، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کھانا بھی کھایا، لیکن اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے تو انہیں صحابی نہیں کہا جائے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ سب کے سب لوگ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات بھی تھی، انہوں نے دیدار بھی کیا، اللہ کے پیغمبر سے باتیں بھی کی، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے انہیں صحابی نہیں کہا جائے۔
وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والا اور ملاقات ثابت ہو۔ ملاقات دیکھیں تاریخ کے اندر یہ نہیں کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو۔ اگر یہ ہوتا کہ جس نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پہ ہی فوت ہوا ہو، پھر اس نے وہ صحابہ کرام جو کہ بصیرت سے محروم تھے، نابینے تھے، آنکھیں ان کی نہیں تھی، نابینے تھے، پھر وہ تو صحابیت کے شرط سے محروم ہو جائیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح چند ایک اور صحابہ کرام بھی تھے۔ اس لیے تاریخ کے اندر دیدار کا نہیں ہے، تاریخ کے اندر بات ہے ملاقات کی۔ تو نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام جو کہ آنکھوں سے محروم تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی۔ پھر آیا کہ ملاقات کی، اس میں یہ نہیں کہ لمبی ملاقات، مختصر ملاقات، ایسی ملاقات کو کئی سالوں پر محیط ہو، ایسے نہیں، بلکہ ملاقات کی ہو، چاہے وہ ملاقات ایک لمحے بھر کے لیے کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کی اور نبی علیہ السلام کی انہیں بڑی لمبی صحبت حاصل ہوئی، جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ نے جب نبی علیہ السلام نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو دونوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا 23 سالہ دور انہوں نے پایا اور مسلمان رہے، مومن رہے، یعنی 23 سال کا عرصہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہے، ایک بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اور اگر وہ ملاقات تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، تو نبی علیہ السلام کے بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جن کی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھوڑی سی ملاقات ہے، ایک لمحہ بھر کے لیے۔ کئی ایک اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ انصار کے 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا، ایک قبیلے کا نام خزرج تھا۔ تو عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اوس قبیلے کے ساتھ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جنگ بدر لڑی، پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے، اچانک ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ اسلام یہ سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ چنانچہ یہ مدینہ سے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے میدان احد میں۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں؟ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام فلاں جگہ پر موجود ہے۔ فوراً اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، فوراً اسلام قبول کر لیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جنگ احد چھڑ گئی اور جنگ احد کے اندر شامل ہو گئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد جام شہادت ہوش کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صحابی نے فرمایا کہ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ما صلی صلاۃ واحدۃ، اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اسلام قبول کرنے کے بعد، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اور اللہ کے راستے میں ایک بھی دینار خرچ نہیں کیا، صرف اسلام قبول کیا اور فوراً اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ فرمایا کہ داخل الجنہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پا گیا۔ تو اسے بھی صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ومات علی الاسلام، وہ جو فوت ہوا ہو اسلام پہ فوت ہوا ہو۔ ایک شخص
جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، پیغمبر علیہ السلام پر ایمان بھی لایا اور پھر ایمان کی حالت میں رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک شخص عبداللہ بن سر اس کا نام تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا، مکہ میں چلا گیا اور پھر لوگوں کو جا کر یہ کہتا تھا کہ میں تو مسلمانوں سے ہو کر آیا ہوں، میں تو اندر سے ہو کر آیا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، وہ کہتا تھا کہ یہ تو میں دیکھ کر دیا کرتا تھا، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ مر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں بھی ایسے آدمی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کے ساتھیوں نے، رشتہ داروں نے اسے دفن کیا، قبر کھود کر جب صبح گئے تو اس کی لاش باہر پڑی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید نبی علیہ السلام کے کسی جانثار صحابہ کرام نے شاید ہو سکتا ہے کہ اسے قبر سے نکال دیا۔ پھر انہوں نے قبر کو گہرا کھودا، دوبارہ دفن کیا، تیسرے دن پھر صبح گئے، دیکھا کہ اس کی میت باہر پڑی، پھر تیسرے دن پھر قبر کھودی، پھر آخر وہ مایوس ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اس نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا تھا، اور اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ابن خطل، جس اصل کے اندر پہلے اس کا نام تھا عبد العزیز بن خطل، اس نے اسلام قبول کیا، مدینہ میں آ گیا اور نبی علیہ السلام نے اس کا نام تبدیل کر دیا، فرمایا کہ تمہارا نام عبداللہ ابن خطل ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بھی مرتد ہو گیا، بلکہ اس کا ایک غلام تھا جو کہ مسلمان تھا، اس نے اپنے غلام کو بھی قتل کر دیا اور مدینہ سے بھاگ کر وہ مکہ میں چلا گیا۔ اور جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام دیے تھے، فرمایا کہ انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ، فرمایا کہ باقی سب کے لیے امان ہے، سب کے لیے معافی کا اعلان ہے، لیکن ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ فرمایا کہ انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ، فرمایا کہ کہیں پہ قتل کر۔ تو نبی علیہ السلام کے ایک صحابی وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابن خطل کو دیکھا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، فرمایا کہ اسے وہیں پہ قتل کر۔ چنانچہ اس صحابی رسول نے جا کر اپنی تلوار کے ذریعے اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا شخص جس نے اللہ کے پیغمبر سے ملاقات بھی کی ہو، کلمہ شہادت کا اقرار بھی کیا ہو، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا ہو، لیکن اسلام پہ فوت نہ ہوا ہو، مرتد ہو گیا ہو، تو اسے صحابی رسول نہیں ہے۔ اسی طرح عبید اللہ ابن جہش کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے، عبید اللہ ابن جہش اس نے بھی اسلام قبول کیا، بلکہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بڑے مسائل اور تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر ان دونوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، جب یہ حبشہ میں پہنچا تو یہ عیسائی ہو گیا، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا استقامت کا پہاڑ بنی رہی، انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو چنانچہ تاریخ یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مؤمن بہ فمات علی الاسلام، کہ ایسا شخص جس نے اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کی ہو، چاہے وہ ملاقات تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اور ایمان لایا ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں فوت ہوا ہو، تو اسے صحابی رسول کہا جائے۔ ایک شخص نے اگر خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیا، اس کو ملاقات نہیں کہتے۔ خواب میں اگر کسی نے دیدار کیا ہے، نبی علیہ السلام کا خواب کی حالت میں دیدار کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی خواب میں
اللہ کا پیغمبر کا دیدار کرنے کی وجہ سے کوئی شخص صحابی رسول نہیں بنتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے خواب میں میرا دیدار کیا ہو، مجھے دیکھا ہو، فرمایا کہ وہ یقین کر دے کہ اس نے میرا ہی دیدار کیا ہے، مجھے ہی دیکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس لیے کہ شیطان فإن الشیطان لا يتمثل بی، فرمایا کہ شیطان وہ میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر شیطان خواب میں آ کر یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ میں اللہ کا نبی کو آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایسے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کسی اور شکل میں آ کر نبی علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے نہیں۔ نبی علیہ یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت نہیں دی، وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے خواب کی حالت میں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص خواب کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کرے اور یہ دیدار اسے حاصل ہوتا ہے جسے نبی علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ بھی محبت، صرف اللہ کے پیغمبر کی ذات کے ساتھ نہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات، اللہ کے پیغمبر کی سنت، اللہ کے پیغمبر کی حدیث، اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے ساتھ بھی والہانہ محبت ہو، اور اس محبت کے نتیجے میں نماز کا پابند ہو اور نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہو، تو ایسے شخص کو اس دنیا میں خواب کے اندر نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو دیدار نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ جو ماہر علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کے پاس جائے اور اپنا خواب ان علماء کرام کے سامنے بیان کرے، کیونکہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے عرصہ دراز تک نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کو پڑھا پھر پڑھایا، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو انہوں نے پڑھا اور پڑھایا، ان کی زندگی اسی میں گزر گئی، وہ نبی علیہ السلام کی شکل و صورت کو جانتے ہیں۔ یہ وہ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شکل و صورت، نبی علیہ السلام کی سیرت، یہ سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے اندر بیان ہے۔ صحابہ کرام نے صرف نبی علیہ السلام کی احادیث یا آپ کی سیرت کو بیان نہیں کیا، صرف آپ کی نمازوں کو بیان نہیں کیا، صرف آپ کے روزوں کو بیان نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی جسم کا ایک شکل و صورت بھی صحابہ کرام نے بیان کی۔ اللہ کے پیغمبر کے بال کیسے تھے، نبی علیہ السلام کے بال کہاں تک ہوتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں، اللہ کے پیغمبر کے رخسار، اللہ کے پیغمبر کے منہ، اللہ کے پیغمبر کے دانت، اللہ کے پیغمبر کے کان، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ، اللہ کے پیغمبر کا پسینہ، اللہ کے پیغمبر کا لباس، اللہ کے پیغمبر کا جوتا، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے دیکھی اور امت کے سامنے بیان کی۔ اس لیے وہ علماء کرام کے پاس جائے اور ان سے جا کر پوچھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا ہے، اور خواب وہ علماء کرام آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ نے خواب دیکھا اللہ کے پیغمبر کس طرح کی چارپائی پر بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام کا بستر کیسا تھا، اگر وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح کوئی ظالم جابر متکبر بادشاہ بیٹھتا ہے کسی تخت پر، پھر آپ نے اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے تو بڑی عاجزی اور انکساری کی۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کرسی پر بیٹھے تھے اور وہ کرسی مرکش تھی اور سجی ہوئی تھی بڑی، اپنا پھولوں کے ساتھ، اس انداز میں اس نے دیکھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ انداز نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا لباس کیسا تھا، نبی علیہ السلام کی پگڑی کیسی تھی، اللہ کے پیغمبر کی داڑھی مبارک کیسی تھی۔ اگر آپ نے خواب میں کسی آدمی کو دیکھا اور شیطان نے یہ باور کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
لیکن داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، تو آپ یقین مانیں کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی داڑھی مکمل، اور اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ داڑھی سفید تھی، بڑی باروق شخصیت تھی، پھر بھی آپ نے اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا، کہ وہ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی داڑھی سفید داڑھی۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے، فرماتے ہیں کہ 7 سال سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی عمر تھی، اور نبی علیہ السلام کے سر میں اور جہاں پر داڑھی کے اوپر والے حصے میں فرمایا کہ صرف چند بال سفید تھے جنہیں شمار کیا جا سکتا تھا، گنا جا سکتا تھا، باقی اللہ کے پیغمبر کی داڑھی وہ کالی داڑھی کی سفید نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی رنگت، اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تو نبی علیہ السلام کا رنگ کیسا تھا، چلنے کا انداز کیسا تھا، بات کرنے کا انداز کیسا تھا۔ نبی علیہ السلام بات کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ نہیں، یا بالکل ایسے نہیں کہ جس کے اندر بڑی رکاوٹ ہو، تسلسل بھی ہوتا تھا اور ٹھہراؤ بھی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کی اس طرح بات کرتے، کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کے الفاظ کو شمار کرنا چاہتے تو ہم اللہ کے پیغمبر کے الفاظ کو شمار کر سکتے، اور صحابہ کرام نے شمار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھ کر آپ نے استغفار شروع کر دی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور فرماتے ہیں کہ میں نے شمار کرنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد ایک ہی مجلس میں 100 بار اللہ کے پیغمبر نے استغفر اللہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے بات کرنے کا انداز ہے۔ جب آپ دیکھ تو آپ کا خواب کیسا تھا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار کر لے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صحابی رسول ہوں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے کہ میرا مقام تو بہت اونچا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابی رسول کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے استاد تھے، ان سے کسی نے سوال کیا ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو صحابی تو نہیں تھے، تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، لیکن ان کا بڑا مقام تھا، نام ان کا میں آپ کے سامنے نہیں ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اس شخصیت کے بارے میں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت معاویہ کا مقام اونچا ہے یا کہ اس شخصیت کا مقام اونچا ہے، کیونکہ ان کے بڑے کارنامے ہیں، بڑی ہمت ہیں، بڑے نیک متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان کا مقام اونچا ہے یا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے۔ جناب عبداللہ بن مبارک نے کیا جواب دیا؟ اور انہوں نے فرمایا کہ تم اس شخصیت کا مقابلہ کرتے ہو ایک صحابی رسول کے ساتھ۔ فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کر اللہ کے پیغمبر کی معیت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اور جہاد کی وجہ سے جو گرد و غبار اٹھتی تھی اور اس گھوڑے کے ناک کے نتھوں میں جاتی تھی، فرمایا کہ اس غبار سے بھی وہ جو غبار تھی وہ بھی اس شخصیت سے افضل ہے جس گھوڑے پہ سوار ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کی۔ ایک اور محدث سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی، فرمایا کہ اس شخصیت کا مقابلہ تو اس مٹی کے ساتھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، کوئی بھی شخص چاہے امام بخاری رحمہ اللہ کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، یہ بڑی بڑی ہستیاں، یہ بڑے بڑے علماء کرام اور محدثین اور یہ بڑے بڑے مجاہدین اور یہ بڑے بڑے علماء کرام نبی علیہ السلام کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام کے مقام کو، عظمت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔